پھر یہ نواز شریف والا جو واقعہ ہے، یہ واقعہ کس طرح تھا؟ یہ نواز شریف والے واقعے کا جو ہے اصل میں یہ جو بابا جی جس طریقت سے ہیں یہ چشتی اور صابری طریقت ہے. ٹھیک. یہ چشتی اور صابری طریقت میں آپ دیکھ لیں معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ، نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ، وقت کے حاکم ان کے آگے جھکتے رہے. وقت کے حاکم ان سے بے نیاز نہیں رہ سکے، ان سے صرف نظر نہیں کر سکے، ان سے آنکھیں نہیں پھیر سکے. نظام الدین اولیاء کی خدمت میں تو بار بار اس وقت کا حاکم عرض کرتا ہے کہ میں آپ کی خانقاہ میں آنا چاہتا ہوں، لیکن آپ اسے آنے کی اجازت نہیں دے رہے ہیں. تو یہ ایسا سلسلہ ہے کہ یہ سمجھ لیں کہ وہ ایک لفظ بولا جاتا ہے پرکھوں سے ہی اس سلسلے میں ایسے ہی ہے کہ جب بھی کوئی وقت کا شیخ نمودار ہوتا ہے تو وقت کا حاکم اس سے آنکھیں پھیر نہیں سکتا ہے. یہی بابا جی کے ساتھ ہوا. ٹھیک ہے. ابھی ذوالفقار علی بھٹو کے ساتھ بابا جی کے کو براہ راست رابطے کے شواہد میں نے نہیں دیکھے، کم از کم نہیں ہے، لیکن یہ وہی عہد ہے جب بابا جی کی کتاب جسے کتاب العمل بالسنہ المعروف بہ ترتیب شریف کہا جاتا ہے، 7 جلدوں پر بہت ضخیم کتاب ہے. میں وزن بتا دیتا ہوں، 1 من وزنی کتاب ہے یہ کتاب. 40 کلو. ہاں جی، حدیث پر بڑا شاندار مجموعہ ہے. اور یہ ذوالفقار علی بھٹو کے عہد میں جو اسلامی سربراہی کانفرنس ہو رہی ہے اس میں یہ کتاب حکومت پاکستان کی طرف سے سارے اسلامی سربراہوں کو بطور تحفہ پیش کی جاتی ہے آفیشلی حکومت. ہاں جی. اب ہم براہ راست تعلق جو ہے وہ تو نہیں ہمیں ملا، لیکن یہ کیسے ممکن ہے کہ اس عہد کا حاکم آگاہ نہ ہو کہ کس کی کتاب دی جا رہی ہے. اور مولانا کوثر نیازی جو بھٹو کی کابینہ کے وفاقی مذہبی امور کے وزیر تھے، انہیں بھیجا گیا تھا کہ ذرا چیک کر کے آؤ کیسا ادارہ ہے، کیا ایجنڈا ہے، کوئی حکومت مخالف بات تو نہیں ہے. لیکن صورت کیا ہوئی کہ کوثر نیازی آتے ہیں اور بابا جی کو دیکھ کر ایسے متاثر ہوئے کہ انہوں نے جا کر اگلے دن اخبار میں مضمون لکھا جنہیں میں نے دیکھا کہ عنوان سے کہ میں تو حیران ہی ہو گیا ہوں بندہ دیکھ کر کہ ایسا بندہ بھی دھرتی پر پایا جاتا ہے. تو یہ بھٹو سے ہے. پھر اس کے بعد ضیاء الحق ہے. ضیاء الحق سے بھی آپ کا براہ راست آپ کبھی نہیں ملے. ضیاء الحق کبھی نہیں آئے دربار عالیہ میں، لیکن ضیاء الحق نے ایک مشاہد کانفرنس کرائی. صحیح. مشاہد کانفرنس لاہور میں رکھی اور بابا جی کو بھی دعوت نامہ بھیجا. ٹھیک ہے. بابا جی نہیں شامل ہوئے. ضیاء الحق نے فیصل آباد کے ڈپٹی کمشنر کو کہا کہ ہیلی کاپٹر لے کر پہنچو، صوفی صاحب کو وہاں سے لو اور چند منٹ کے لیے انہیں کہیں کہ آپ کو ہیلی کاپٹر پر لے جاتے ہیں، ہیلی کاپٹر پر واپس لے آتے ہیں اور آپ شامل ہو جائیں اس مشاہد کانفرنس میں. صوفی صاحب کے پاس ہیلی کاپٹر پہنچا، اسی ابھی جہاں آپ کا مزار ہے اس کے قریب ہی. کمشنر صاحب نے حاضر ہو کر بتایا جی کہ صدر پاکستان ضیاء الحق صاحب کا یہ پیغام ہے آپ کے لیے. بابا جی نے ایک پیج لیا، اس پر لکھا صدر پاکستان ضیاء الحق صاحب السلام علیکم، فقیر لوگ بادشاہوں کے گھر نہیں جایا کرتے، شکریہ. تو یہ دوسرے حاکم کی میں بات کر رہا ہوں. اس سے بھی ظاہر ہے کہ کیسے ممکن ہے وہ جانتا نہ ہوتا. براہ راست نہیں، ہم نے کوئی ابھی تک ہمارے پاس کوئی گواہی نہیں ہے بلکہ مضبوط. ہاں کیسا آپ جانتے ہیں بھائی فوج اس کے پاس سب سے مضبوط. ہاں جی ضیاء الحق صاحب. ہاں جی. پھر بات آتی ہے میاں نواز شریف کی. میاں نواز شریف اگر آپ چاہیں تو میں تھوڑا تفصیل کے ساتھ ان کا بیان کروں کیونکہ ان کی 4-5 حاضریاں ہیں. 4-5 حاضریاں ساری دربار شریف پہ ساریاں ادھر جہاں آپ اب آپ کا مزار شریف ہے کیمپ دارالحسان، یہ اس جگہ کی حاضریاں ہیں. جو پہلا مرکز ہے سلار والے کی میاں نواز شریف کی کوئی حاضری ابھی تک ہم نے نہیں دیکھی. اس لیے یہ تو نہیں میں دعویٰ کرتا کہ قطعی ہے ہی نہیں، کل کوئی مطلب نکل آئے تو ٹھیک ہے بھائی، اگر اچھے ثبوت کے ساتھ ملے. صحیح ہے. لیکن ابھی تک جو کچھ معلومات ہیں، میاں نواز شریف پہلی بار آئے ہیں 1988 کا الیکشن تھا اور یہ الیکشن ہو رہا تھا پیپل پارٹی اور مسلم لیگ کے درمیان. بابا جی کے پاس ایک شخصیت ہوا کرتے تھے، مجذوب تھے اور بڑے جلالی بزرگ تھے، خان عبدالصمد خان صاحب حلواروی. اب ان کا مزار صادق آباد میں ہے. بابا جی اکثر اہم موقعوں پر انہیں دعا کے لیے بھی طلب فرماتے اور یہ مجلس کا روحانی احوال بھی رقم کرتے. انہیں بابا جی نے بلایا اور کہا کہ نواز شریف کے لیے دعا کریں. انہوں نے دعا کے لیے ہاتھ نہیں اٹھائے. بابا جی نے دوسری بار کہا، انہوں نے پھر نہیں ہاتھ اٹھائے. بابا جی نے تیسری بار یہ کہا کہ اگر یہ کام نہیں ہوگا خان صاحب تو جو کام میرے ذمہ ہے میں وہ بھی نہیں کروں گا. یہ چودھری محمد اکرم ہیں، یہ چیف سیکرٹری ہوا کرتے تھے، یہ بابا جی کے بیعت تھے اور بابا جی کے بہت پیارے آدمی تھے. یہ اس مجلس میں خود موجود تھے. یہ ان کی طرف سے میں رپورٹڈ بات آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں کہ بابا جی نے کہا کہ اگر یہ کام نہ ہوا خان صاحب تو جو کام میرے ذمہ ہے
میں بھی وہ کام چھوڑ دوں گا. اس بات پر خان صاحب نے ہاتھ بلند کیے, آسمان کی طرف دیکھتے ہوئے کچھ دیر کے لیے دعا کی, اور پھر دعا کے بعد ہاتھ اپنے منہ پر پھیرا تو بابا جی نے میاں نواز شریف کو کہا کہ میاں صاحب سرداری مبارک. یہ الیکشن کا دن تھا, دوپہر 1-1:30 دن کا, ہاں دوپہر 1-1:30 بجے کا واقعہ ہے. میاں نواز شریف ووٹ ڈال کر آئے تھے دعا کرانے کے لیے, این الیکشن کے دن کا واقعہ ہے. سرداری مبارک, ہاں جی. لیکن یہ سرداری پنجاب کی تھی, اچھا یہ پاکستان کی نہیں تھی. ٹھیک ہے. پنجاب مسلم لیگ جو تھی وہ اوور آل مرکز میں ہار گئی تھی, لیکن پنجاب میں جیت گئی, اور میاں نواز شریف پنجاب کے وزیر اعلیٰ بنے. 2 سال بعد 1990 پھر الیکشن آ گیا. آپ جانتے ہیں پاکستان کی تاریخ میں 2-3 سال بعد ہی الیکشن آ جاتا ہے, یا 10 سال نہیں آتا ہے. 2 ہی طریقے ہیں یہاں, 5 سال والا ذرا کم ہی آتا ہے. تو 2 سال بعد 1990 میں الیکشن آ گیا. پھر پیپل پارٹی اور نون لیگ کے درمیان ہی تھا. اچھا, میاں نواز شریف پھر الیکشن والے دن پہنچے, اور الیکشن والے دن میاں نواز شریف جب پہنچتے ہیں تو بابا جی میاں صاحب کہتے ہیں کہ لنگر کھانا ہے. بابا جی کہتے ہیں نہیں, ہم لنگر نہیں کھلا سکتے ہیں. چودھری محمد اکرم کہتے ہیں کہ میں نے ذرا بابا جی سے پیار تھا تو میں نے عرض کیا مہربانی کریں, اتنی دور سے آئے ہیں, تھوڑی سی حسرت ہے, آپ یہ پوری کر دیں. خیر آپ نے لنگر کھانے کی اجازت دے دی, لنگر پیش کیا, وہی جیسے دربار شریف کا سادہ معمول تھا, پیالی میں, کوئی پروٹوکول نہیں, کچھ نہیں, پروٹوکول کا تصور ہی نہیں. ایک درویش کی بارگاہ میں, درویش کیا سمجھے کہ کوئی حاکم ہے, درویش تو خود بہت بڑا حاکم ہے. درویش روحانیت کی دنیا کا حاکم ہے, وہ اس دنیا کا حاکم کو کیا سمجھتا ہے. نواز شریف صاحب کو وہ تو اپنے نواز شریف جو درویش ہے وہ تو اپنے نفس پر حاکم ہے. نفس سے بڑی سلطنت کس کی ہوتی ہے, جس نے اس پر حکومت کر لی اس کو کسی کی حکومت کیا لگتی ہے. تو اسی بالکل سادہ چٹائی پر بٹھا کر ایک روٹی رکھ دی گئی اور لنگر لا کر رکھ دیا گیا, پیالی, سادہ پیالی میں. خیر لنگر کھایا. لنگر کھانے کے بعد آپ نے میاں نواز شریف کو کہا کہ آپ کو جیت مبارک, لیکن ایک بات ساتھ کہی. آپ نے فرمایا میاں صاحب یاد رکھیں یہ جیت آپ کی کسی خوبی کی وجہ سے نہیں ملی, یہ اللہ کے کرم کی وجہ سے ہے. اللہ کا کرم نہ بھولنا, یہ بات صاف. ہاں, اور اس کو رپورٹ کرنے والے چودھری محمد اکرم بھی ہیں جو چیف سیکرٹری سے, اور قمرالزمان ایک پرسنل سیکرٹری ہوا کرتے تھے نواز شریف کے. یہ دونوں یہ بات رپورٹ کرتے ہیں کہ بابا جی نے کہا کہ میاں صاحب اس جیت کو اپنی کوئی کامیابی نہ سمجھنا, یہ اللہ کے کرم سے ہوا ہے, اللہ کا کرم نہ بھول جانا, اور رخصت کر دیا. یہ وہ الیکشن ہے جس میں میاں نواز شریف صاحب وزیر اعظم بن گئے پاکستان کے. یہ بھی الیکشن کے دن کا ہی وقوع ہے 1990 کا. اچھا جی, وہ بھی الیکشن جیتے, ہاں جی, یہ شام کو وہ پہلا وزیر اعلیٰ بنے تھے. اب یہ 2 سال بعد والے میں اب یہ اتنا بڑا, اب میاں صاحب بن گئے وزیر اعظم. میاں صاحب سے یہاں ایک ہو گئی غلطی. میاں صاحب 1.5-2 ماہ کے بعد اس ذام میں کہ میں تو اب وزیر اعظم پاکستان ہوں, اجازت طلب نہیں کی, پوچھا نہیں, اور اپنے آپ اسلام کرنے کے لیے کیمپ دارالسلام میں بابا جی کے پاس. اب جو صورتحال بنی نا, اب وزیر اعظم تھے, الیکشن والے دن پروٹوکول نہیں ہوتا نا, کمپین شمپین بھی ختم ہو چکی ہوتی ہے, وہ اور صورتحال ہوتی ہے. اب وزیر اعظم نے آنا تھا بھائی, 2 دن پہلے سیکورٹی کلیئرنس کا عملہ پہنچ گیا دربار عالیہ, اور اس کے ارد گرد زمین, ادھر سرچ آپریشن شروع ہو گیا, یہاں کیا کچھ ہے, لوگوں کی چھتوں پر جا پڑے. جب بابا جی کو وہ بہت جلال آیا, اتنا جلال آیا کہ اگلے دن جب میاں نواز شریف پہنچے تو بابا جی اتنے جلالی لہجے میں انہیں ملے, اور چند لمحے کے اندر ہی آپ نے انہیں واپس بھیج دیا. چودھری اکرم بھی ساتھ نہیں تھے اس دفعہ, کیونکہ میاں نواز شریف نے کسی کو بتایا ہی نہیں. اسی ضام میں آپ پہنچے کہ میں تو اب وزیر اعظم بن گیا ہوں. بابا جی کا جو جلال نظر آیا نا, تو میاں صاحب کو بھی لگا کہ یہ کام ہو گیا خراب. درویش غصے ہو گیا. میاں نواز شریف نے اب چودھری اکرم کو کہنا شروع کر دیا کہ بابا جی سے دوبارہ اجازت لو, میں حاضر ہونا چاہتا ہوں, پچھلی معافی تلافی ہو جائے. اچھا, تیسری ملاقات میں بابا جی نے اگنور کر کے بہت سخت رویہ, بہت سخت رویہ, مطلب کچھ کہا نہیں. وہاں نا آپ نے فرمایا یہ دربار ہے, سیاست خانہ نہیں ہے, مت آیا کرو, مت آیا کرو. ہاں, میں درویش آدمی ہوں, فقیر کو مت تنگ کرو. یہ تیسری ملاقات. ہاں, یہ تیسری ملاقات. اچھا, اب اس سے یہ تو محسوس ہو گیا کہ بابا جی ناراض ہو گئے. اب میاں نواز شریف کو یہ پڑی کہ بابا جی کو راضی کیا جائے. اب پھر چودھری اکرم کو درمیان میں شامل کیا. چودھری اکرم بابا جی کے پاس حاضر ہوئے. انہوں نے پاس حاضر ہو کر عرض کی کہ جی میاں صاحب بار بار عرض کرتے ہیں تو مہربانی کریں, آپ شفقت فرمائیں, فقیر کا دل بڑا ہوتا ہے, بس غلطی ہو گئی ہے ان سے, تو اب وہ پرائم منسٹر والا پروٹوکول نہیں لے کر آئیں گے,
سادہ ایک خادم کی حیثیت سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ آپ نے چودھری اکرم کے ضد کرنے پر کہا اچھا آئے گا، کھڑا کھڑا چلا جائے گا۔ چوتھی ملاقات یہ، ہاں جی، آئے گا، یہ بالکل فکرہ یاد رکھیے، آئے گا، وزیر اعظم نے آنا ہے اور ایک کلی میں نہر کے کنارے ننگے پاؤں اور سادہ کپڑے پہنا ہوا درویش کہہ رہا ہے کہ آئے گا، کھڑا کھڑا چلا جائے گا۔ خیر جی، چودھری اکرم نے سوچا اجازت ملی، جان چھٹی، ادھر بھی وزیر اعظم ہے تو میں چیف سیکرٹری ہوں تو جا کر خوشخبری سناؤں، جا کر بتایا جی میاں صاحب اجازت مل گئی، اب دل میں کہ جب چلے ہی جائیں گے تو بیٹھ بھی جائیں گے۔ تو جی پہنچ گئے میاں صاحب، چودھری اکرم بھی اب ساتھ ہیں۔ یہ جس جگہ پر بابا جی سرکار کا مزار ہے، آپ نے وہ جگہ دیکھی ہوئی ہے، اس کو بابا جی سرکار صابری کلی کہا کرتے تھے۔ صابری کلی، ہاں جی، حضرت علاؤدین علی احمد صابر کلیل والے، جو حضرت بابا جی پاک پتن والے جو ہیں فرید الدین گنج شکر، ان کے بھانجے ہیں۔ بابا جی کو سارا فیض صابر صاحب سے تھا، اس لیے آپ صابری بھی ہیں، تو وہ صابری کلی تھی۔ یہ میاں نواز شریف چل کے ادھر سے ادھر آئے ہیں، بابا جی جلدی جلدی اٹھے ہیں اور صابری کلی کے قریب آ گئے ہیں کہ یہاں کھڑے کھڑے میں نے انہیں رخصت کرنا ہے۔ وہ بات ہوئی ہے کہ آئے گا، کھڑا کھڑا چلا جائے گا۔ چودھری اکرم کہتے ہیں کہ مجھے نواز شریف راستے میں کہنے لگے کہ میں نے آج بابا جی کی خدمت میں کچھ پیسے بھی پیش کرنے ہیں۔ میں نے کہا جی کتنے؟ کہتے 20-22 لاکھ ہیں۔ وہ بات اصل میں وہی تھی کہ مجھ سے غلطی ہو گئی ہے تو اب معافی بھی، اور چلو کچھ تھوڑا نذرانہ بھی ہو جائے، کسی طریقے سے تلافی ہو جائے جو کچھ ہوا۔ روایتی درویش۔ ہاں، تو چودھری اکرم صاحب نے کہا میں کر لوں گا بات، انشاءاللہ عرض کر لوں گا۔ تو چلیں، جب پاس پہنچے ہیں، بابا جی سرکار نے سلام لیتے ہی دعا کری، ہاتھ کھڑے کیے اس کلی کے پاس کھڑے ہو کر۔ وہ آپ کلی بھی دیکھ رہے ہیں، وہ گول سی ہے، اس وقت یہ سادہ ہوا کرتی تھی، شہتوت، ٹالی، بیری اس کی شاخوں کے ساتھ بنی تھی، اس طرح نہیں تھی، اب تو بڑی نفیس کلی ہے، تو وہ بڑی سادہ سی تھی۔ بہرحال وہ کلی فقر کا شان تھی، یہ بھی بڑی شان والی ہے، لیکن جو بابا جی کے اپنے ہاتھوں سے بنی ہوئی تھی اس کی کیا بات تھی۔ اچھا، بابا جی نے دعا کے لیے ہاتھ کھڑے کیے، کوئی چند سیکنڈ، آپ کے دعا کے ہاتھ اتنے ہی ہوتے تھے، چند سیکنڈ، بہت لمبی دیر تک دعا نہیں فرمایا کرتے تھے، بس اتنے، درویش کا اتنا ہاتھ کھڑا کر دینا ہی کافی ہوتا ہے کسی کے لیے۔ اچھا، آپ نے ہاتھ پھیرا، چلو واپس، ہاتھ پھیرتے ہی کہا چلو واپس ہیلی کاپٹر کی طرف۔ چودھری اکرم نے عرض کیا جی میاں صاحب قرآن مال کی زیارت کرنا چاہتے ہیں۔ آپ نے فرمایا واپس، سخت لہجے۔ چودھری اکرم نے سمجھا کہ میں بڑا پیارا ہوں، میں پھر عرض کروں حضور نے، آپ نے فرمایا میں نے کہا تھا آئے گا، کھڑا کھڑا چلا جائے گا، واپس چلو۔ چودھری اکرم کے تو اوسان قطع ہو گئے، انہیں تو وہ پیسوں والی بات گئی بھول کہ میں نے وہ 20-22 لاکھ کی بات بھی کرنی تھی۔ میاں نواز شریف نے، ان کا حوصلہ کچھ اور طرح کا ہوتا ہے، انہوں نے کہا چلا اور کچھ نہیں، پیسے والی بات میں خود کر لیتا ہوں۔ یہ آگے ہوئے، انہوں نے کہا بابا جی میں کچھ آپ کی خدمت میں نذرانہ پیش کرنا چاہوں گا۔ کیا پیش کرنا چاہتے ہو؟ جی کو ہے جی 20-22 لاکھ کا چیک پیش کرنا چاہتا ہوں۔ پاس ایک درخت تھا، آپ فرمانے اب سب سے بات سنو، سب بات سنو، جتنے لوگ تھے، وہ یہ کیا ہے؟ درخت ہے جی، اس کے اوپر کیا ہے؟ پتے ہیں۔ آپ نے فرمایا جو اللہ اس درخت کو اور ان پتوں کو رزق دیتا ہے وہی اللہ مجھے روز رزق دیتا ہے، اور میں نے اپنے اس اللہ سے وعدہ کیا ہوا ہے کہ میں نے روز کا رزق جو تو نے دیا آج تیری مخلوق میں تقسیم کر کے سونا ہے۔ جب روز صبح اٹھتا ہوں میری جیب میں کوئی پیسہ نہیں ہوتا، پھوٹی کوڑی نہیں ہوتی، اللہ روز نیا رزق عطا کرتا ہے، میں نے آپ کا دیا ہوا پیسہ قبول نہیں کرنا۔ اتنے سخت الفاظ میں کہا کہ دوبارہ میاں صاحب کو یہ بات کہنے کی جرت نہ ہو سکی کہ میں کچھ پیسے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ اور واقعتاً وہ جو کہا تھا کہ کھڑا کھڑا آئے گا اور چلا جائے گا، یہ بات ختم کر کے آپ فرمانے لگے پھر چلو واپس۔ اور آپ کا چلو جو ہے نا، میں ابھی آپ کو کہہ رہا ہوں، ہم نے سنا ہوا ہے اپنے کانوں سے، بہت سخت الفاظ ہوتے تھے، اتنا کبھی تو آواز ہمارے گھر پہنچتی تھی، کسی کو کہہ رہا چلو، وہ بندہ ایک دفعہ سارا سمجھ لے کہ ماحول کانپ جاتا تھا کہ نکلو بھائی، جسے کہا جا رہا ہے کوئی اور نہ کسی پر کوئی آفت پڑ جائے ایک درویش کی نافرمانی کر کے۔